بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ کی جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 7 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے، اور حصہ دوم میں ہمارے سبق کی کچھ عبارت ہو چکی ہے اور کچھ عبارت وَتَمَلُّكُ مِلْكِ غَيْرِهِ سے شروع ہوگی، اور بخلاف ما قبل القضاء کی عبارت پہ سبق مکمل ہوگا۔ آئیے عبارت کا بقیہ حصہ دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سبق نمبر 7 کے پہلے حصے میں آ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَمَلُّكُ مِلْكِ غَيْرِهِ لَا يُجْعَلُ ثَمَرَةً مِّن ثَمَرَاتِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ وَأَشْبَاهِهَا وَلَوْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ فَهِيَ لِلْبَاقِينَ فِي الْكُلِّ عَلَى عَدَدِهِمْ لِأَنَّ الْانْتِقَاصَ لِلْمُزَاحَمَةِ مَعَ كَمَالِ السَّبَبِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَقَدْ انْقَطَعَتْ وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ غُيَّبًا يُقْضَى بِهَا بَيْنَ الْحُضُورِ عَلَى عَدَدِهِمْ لِأَنَّ الْغَائِبَ لَعَلَّهُ لَا يَطْلُبُ وَإِنْ قُضِيَ لِحَاضِرٍ بِالْجَمِيعِ ثُمَّ حَضَرَ آخَرُ يُقْضَى لَهُ بِالنِّصْفِ وَلَوْ حَضَرَ ثَالِثٌ فَبِثُلُثِ مَا فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ تَحْقِيقًا لِلتَّسْوِيَّةِ فَلَوْ سَلَّمَ الْحَاضِرُ بَعْدَمَا قُضِيَ لَهُ بِالْجَمِيعِ لَا يَأْخُذُ الْقَادِمُ إِلَّا النِّصْفَ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي بِالْكُلِّ لِلْحَاضِرِ يقطع حق الغائب عن النصف بخلاف ما قبل القضاء۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت جو ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَتَمَلُّكُ مِلْكِ غَيْرِهِ، دوسرے کی ملکیت کا مالک بن بیٹھنا، اسے اس کی ملکیت کے نتائج اور ثمرات میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ لا يُجْعَلُ ثَمَرَةً مِّن ثَمَرَاتِ مِلْكِهِ بخلاف الثمرۃ واشباہہا، برخلاف پھل اور اس کے ہم مثل دیگر اشیاء کے۔ ولو اسقط بعضهم حقہ، اور اگر کسی نے اپنا حق شفا ساقط کر دیا تو فہی للباقین فی الکل، تو باقی لوگوں کو ان کے عدد رؤوس کے مطابق تمام مبی میں شفا ملے گا۔ لأن الانتقاص للمزاحمت، اس لیے کہ حصہ کا کم ہونا مزاحمت کی وجہ سے تھا، ہر شفیع کے حق میں کمال سبب کے ہوتے ہوئے۔ وقد انقطعت، اور وہ مزاحمت ختم ہو چکی ہے۔ ولو کان البعض غیبا، اور اگر شفعاء میں سے کچھ لوگ موجود نہ ہوں، غائب ہوں، یقضا بہا، تو اس شفع کا فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان جو حاضر ہیں ان کی تعداد کے اعتبار سے۔ کیوں؟ لأن الغائب لعلہ لا یطلب، اس لیے کہ جو غائب ہے شاید وہ شفع کا مطالبہ ہی نہ کرے۔ وَإِنْ قُضِيَ لِحَاضِرٍ بِالْجَمِيعِ، اگر حاضر کے لیے تمام مکان پر شفع کا فیصلہ سنا دیا گیا، ثم حضر آخر، پھر کچھ وقت کے بعد دوسرا آ گیا، یقضى له بالنصف، تو اس کے لیے نصف کا فیصلہ کیا جائے گا اس مکان میں یا اس پلاٹ میں جس کو پہلے نمبر والا شفیع جو اکیلا حاضر تھا اور اس کے حق میں پورے مکان کا یا پلاٹ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ پھر ولو حضر ثالث، پھر اگر تیسرا بھی آ جائے تو فَبِثُلُثِ مَا فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ، تو پہلے جو دونوں موجود ہیں ان میں سے ہر ایک کے حصے میں سے ثلث کا فیصلہ اس تیسرے شخص کے لیے کیا جائے گا، تحقیقاً للتسویۃ، برابری کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن اگر حاضر کے حق میں فَلَوْ سَلَّمَ الْحَاضِرُ بَعْدَمَا قُضِيَ لَهُ، اگر حاضر نے شفع چھوڑ دیا، شفع سے دستبردار ہو گیا، بعدما قضی لہ بالجمیع، بعد اس کے کہ اس کے حق میں جمیع مکان کا یا پلاٹ کا فیصلہ ہو گیا تھا، ہونے کے بعد اس نے شفع سے دستبرداری حاصل کر لی،
تو اب لا یاخذ القادم الا النصف، قادم یعنی آنے والا وہ صرف نصف کو شفع کر کے لے سکتا ہے. کیوں؟ لأن قضاء القاضی بالکل للحاضر، اس لیے کہ قاضی کا فیصلہ سنا دینا حاضر کے حق میں کل مکان کا، یہ فیصلہ یقطع حق الغائب، ختم کر دیتا ہے غائب کے حق کو، عن النصف، اس مشفوع مکان یا پلاٹ کے نصف سے، بخلاف ما قبل القضاء، بخلاف قضائے قاضی سے پہلے والی صورت میں. آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح دیکھتے ہیں. ہمارے گزشتہ سبق میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی جو رائے تھی شفع کے باب میں، اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. ولنا سے ہماری دلیل بیان کر رہے ہیں کہ تمام شفعاء استووا فی سبب الاستحقاق، حق کے شفع کے استحقاق کے سبب میں تو برابر ہیں، تینوں کا حق برابر ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ وہ استحقاق کا سبب، وہو الاتصال، وہ اتصال ہے. یہ اور بات، اتصال میں برابر ہیں، یہ علیحدہ چیز ہے کہ کسی کا حق زیادہ ہے کسی کا حق کم ہے. فیستوون فی الاستحقاق، تو جب سبب استحقاق میں برابر ہوئے تو حق لینے میں بھی برابر ہوں گے. اب یہاں سے دلیل دے رہے ہیں الا یرا سے کہ اگر دو آدمی اپنا حق لینے سے دستبردار ہو جاتے ہیں، تین شفعاء ہیں، دو کہتے ہیں جی ہم شفع نہیں کرتے. مثال کے طور پہ یہاں تین شفعاء، ایک عبداللہ ہے، ایک احمد ہے، ایک عثمان ہے. ان میں سے مثال کے طور پہ عبداللہ اور احمد یہ شفع سے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ ہم شفع نہیں کرتے. یہ عثمان، اس کی زمین کا اتصال اگرچہ صرف 3 مرلہ میں، لیکن اس عثمان کو اس پورے گھر میں جو 21 مرلہ پر پھیلا ہوا ہے، اس سب میں شفع کا حق ملے گا، یعنی تیسرے آدمی کو پورا حصہ لینے کا حق مل جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق شفع میں سب حصے داروں کا حق برابر ہے. یہی بات یہاں سے کہہ رہے ہیں الا یرا انہ لو انفرد واحد منہم، اگر ان میں سے ایک باقی بچ جائے اور 2 معذرت کر لیں تو استحق کل شفاعتی، تو وہ پورے شفع کا حقدار ہوگا، یعنی پوری زمین یا پورا مکان جو بک رہا ہے اس پہ شفع کا حق رکھنے والا ہوگا. وہذا آیت کمال السبب، اور یہ سبب کے کامل ہونے کی نشانی ہے. وکثرت الاتصال توزن بکثرت العلت، کثرت اتصال علت کی کثرت کی خبر دیتا ہے، یعنی اتصال کا زیادہ ہونا علت کے زیادہ ہونے کی خبر دیتا ہے، لیکن ترجیح دلیل کے قوی ہونے کو ہے. یہاں ایک ضابطہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے کئی علتیں ہوں، لیکن وہ علتیں سب کی سب کمزور ہوں، اور دوسری چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک ہی علت ہو لیکن وہ مضبوط ہو، تو مضبوط ہونے کی بنا پر اس چیز کو ثابت کر دیا جائے گا، کیونکہ علت کے مضبوط ہونے کا اعتبار ہے، کثرت سے علت ہونے کا اعتبار نہیں. تو علتیں کثیر ہوں لیکن ہوں کمزور تو ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو اب اس اصول کو اگر سامنے رکھا جائے تو جس کا حق زیادہ ہے اس کی علتیں زیادہ ہیں، لیکن دوسروں کے مقابلے پر یہ مضبوط نہیں. بھائی 12 مرلے والا، تو اب اس کی علتیں زیادہ ہیں، یعنی اس کی زمین 12 مرلے کے ایریا پر اس مشفوع مکان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن دوسروں کے مقابلے پر یہ مضبوط نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مضبوط ہوتی تو زیادہ حقدار کے رہتے ہوئے کم والے کو بالکل حق نہ ملتا. یعنی اگر یہ 12 والا موجود ہوتا تو پھر 6 مرلہ اور 3 مرلہ والے کو شفع کا حق بالکل نہیں ملنا چاہیے تھا. کیوں؟ کہ 12 مرلے والا اس کی علتیں زیادہ ہیں، تو اگر اس کی علت کے اندر قوت بھی ہوتی تو بقیہ دونوں محروم ہو جاتے. حالانکہ کم والے کو بھی مل رہا ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کو کم مل رہا ہے، اور جب اس کی علت مضبوط نہیں ہے تو سب کو برابر حق کے شفع ملے گا. یہ بات کہہ رہے ہیں وَكَثْرَةُ الْاِتِّصَالِ تُؤْذِنُ بِكَثْرَةِ الْعِلَّةِ، کثرت اتصال علت کی کثرت کی خبر دیتا ہے. وَالتَّرْجِيحُ يَقَعُ بِقُوَّةٍ فِي الدَّلِيلِ لَا بِكَثْرَتِهِ، اور ترجیح دلیل میں قوت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے
دلائل کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کسی جگہ پہ 10 دلیلیں پیش کر دیں اور دوسری طرف ایک بندہ ایک ہی مضبوط دلیل پیش کر دے تو ترجیح اس ایک مضبوط دلیل کی بنیاد پر ملے گی۔ کمزور دلائل وہ کثرت سے بھی موجود ہوں تو ان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ولا قوت ہا ہونا، یہاں قوت نہیں ہے، کیوں؟ لظہور الاخری بمقابلتہ، کہ اس کے مقابلے میں دوسری علت ظاہر ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مبی میں شریک موجود ہو، یعنی شریک فی نفس المبی اگر موجود ہے تو پھر شریک فی حق المبی جو دوسرے درجے والا ہے اس کو شفا نہیں ملتا، کیوں کہ مبی میں شریک کی علت مضبوط ہے۔ یہاں ایسا نہیں، کیونکہ مبی میں جس کا زیادہ حق ہے اس کے رہتے ہوئے بھی جس کا کم حق ہے اس کو بھی مل رہا ہے، یعنی یہاں 12 مرلے والے کی موجودگی میں 6 مرلے والے کو بھی حق شفا مل رہا ہے اور 3 مرلے والے کو بھی حق شفا مل رہا ہے، اس لیے اس کا حق دوسروں کے مقابلے پر مضبوط نہیں۔ ولا قوت ہا ہونا، تو یہاں جس کی زمین زیادہ ہے، مثلا یہ عبداللہ، اس کی زمین 12 مرلے، تو اس کے 12 مرلے کے ہوتے ہوئے احمد 6 مرلے کے باوجود اور عثمان 3 مرلہ کا مالک ہونے کے باوجود یہاں شفا کا حقدار ہو رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ کا حق دوسروں کے مقابلے پر زیادہ مضبوط نہیں۔ وَتَمَلُّكُ مِلْكِ غَيْرِهِ، یہاں سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ان کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے جو 4 مثالیں دی تھیں کہ یہ ملکیت کا ثمرہ اور پھل ہے، اور ملکیت کے ثمرہ اور پھل میں جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے اسی مقدار سے اس کو پھل ملتا ہے، یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے کہ شفا کے ذریعے دوسرے کی ملکیت کو لینا اور چیز ہے، یہ اپنی ملکیت کا ثمرہ اور پھل نہیں ہے، اس لیے شفا کو ثمرہ اور پھل پر قیاس نہیں کر سکتے۔ وَتَمَلُّكُ مِلْكِ غَيْرِهِ، اور غیر کی ملکیت کے مالک بننے کو لا یجعل ثمرةً، ثمرہ قرار نہیں دیا جا سکتا، من ثمرات ملکہ، اپنی ملکیت کے ثمرات میں سے کوئی ایک ثمرہ بنا کر اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ بخلاف الثمرۃ واشباہها، بخلاف آپ کی 4 مثالوں میں سے ایک ثمرہ اور بقیہ 3 مثالیں، ان کے اندر واقعی ثمرہ ہونا محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے شفا کو منافع ملک میں سے مان کر کہ شفا ملک کے منافع میں سے ایک نفع ہے تو اس پر شواہد پیش کر دیے۔ اگر اس بات پہ غور کیا جائے کہ شفا منافع میں سے کیسے شمار ہو سکتا ہے، اب یہ سوال اگر کیا جائے کہ باپ کو اپنے بیٹے کی باندی پر ملکیت کی قدرت حاصل ہے، کہ باپ اپنے بیٹے کی باندی پر ملکیت اس کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن یہ ملک باپ کی ملکیت کا ثمرہ تو نہیں ہے بلکہ یہ تو بیٹے کی ملکیت ہے، بیٹے نے اپنی محنت کی کمائی سے وہ باندی خریدی ہے، پھر شفا کو ہم کیسے منافع ملک میں سے مان لیں؟ ہاں پھل وغیرہ کا مسئلہ یا جو گائے خریدی تھی اس کا بچہ، تو یہ پھل چونکہ عین ملک سے پیدا ہوتا ہے لہذا اسے ہم بھی منافع ملک میں سے ہی مانتے ہیں، لیکن شفا اس کو منافع ملک میں سے مان لیا جائے تو بظاہر یہ بات دشوار نظر آتی کہ شفا بھی منافع ملک میں سے ہو جیسے امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، تو یہ مشکل معاملہ ہے، اس کا سمجھنا انتہائی دشوار ہے۔ وَلَوْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ، یہاں سے ایک الگ مسئلہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ، اگر بعض نے اپنے حق کو ساکت کر دیا تو فَهِيَ لِلْبَاقِينَ فِي الْكُلِّ عَلَىٰ عَدَدِهِمْ، تو وہ پورا گھر باقی شفعاء کے لیے ہوگا ان کی تعداد کے مطابق۔ لِأَنَّ الْإِنْتِقَاصَ لِلْمُزَاحَمَةِ، اس لیے کہ سب کا حصہ جو کم ہوا تھا، جو پہلے سب کا حصہ کم تھا، لِلْمُزَاحَمَةِ مَعَ كَمَالِ السَّبَبِ، تو وہ اس ایک کی مزاحمت کی وجہ سے تھا، حالانکہ ہر ایک کے حق میں سبب پورا موجود ہے۔ وَقَدْ انْقَطَعَتْ، اور اب وہ مزاحمت ختم ہو گئی۔ اس کو ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ اس تصویر کے اندر یہ 3 شفعاء ہیں، 3 شفع والے موجود ہیں۔ اب ان میں سے اگر احمد شفع سے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شفع نہیں کرتا،
دستبردار ہو جاتا ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے شفا کرنے کی، تو اب یہ نہیں ہے کہ عبد الرحمن کے گھر میں سے 6 مرلہ شفا کی تعریف سے نکل جائے گا اور اس پر شفا نہیں ہو سکے گا، بلکہ اب یہ جو 2 افراد باقی موجود ہیں عبداللہ اور عثمان، اب ان دونوں کو برابری کے ساتھ عبد الرحمن کے گھر پر شفا کا حق حاصل ہوگا۔ اگر ہم سابقہ ترتیب کے مطابق اس گھر کو 21 مرلے کا سمجھتے ہیں تو پھر 10.5 مرلہ دونوں پہ، یعنی 10.5 مرلہ کے حصے پہ عبداللہ شفا کرے گا اور 10.5 مرلہ کے مکان پر عثمان شفا کرے گا۔ پہلے جو عثمان کو تھوڑا مل رہا تھا وہ احمد کے شفا کرنے کی وجہ سے تھا، احمد کی طرف سے مزاحمت پائی جا رہی تھی، حالانکہ عثمان اس کا بھی حق کے شفا اس کا سبب کامل تھا، عبداللہ کا بھی کامل تھا، لیکن پہلے تقسیم ہو کر ان تینوں کو 7 مرلے مل رہے تھے۔ حنفیہ کے نزدیک ان تینوں کو برابر حق شفا مل رہا تھا، 7 مرلے تینوں کے حصے میں آ رہے تھے، لیکن جب ایک درمیان سے احمد نکل گیا تو اب ان دونوں کا حق شفا 7 مرلے سے بڑھ جائے گا اور 10.5 مرلے پہ ان دونوں کا حق شفا قائم ہو جائے گا۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہٹتا ہے تو اس ایک کے دستبردار ہونے کی وجہ سے جو 2 بقیہ افراد موجود ہیں وہ اس پورے گھر کے اوپر برابری کے ساتھ شفا کر لیں گے۔